میر امن دہلوی کی داستان باغ و بہار، جہاں چار درویش اپنی اپنی کہانی سنا رہے ہیں۔ کافی لمبی یہ داستان ہے۔ اردو کی مختلف درسی کتابوں میں اس داستان کے مختلف حصے لیے گئے ہیں، اور اس داستان میں سے دوسرے درویش کی کہانی کا کچھ حصہ ہمارے اس سبق میں لیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں خلاصہ سیر دوسرے درویش کی۔ پہلا درویش اپنی کہانی سنا چکا تو دوسرے درویش نے باقی درویشوں کو مخاطب کر کے اپنی کہانی شروع کی۔ اس نے کہا کہ وہ ملک فارس کا بادشاہ زادہ ہے، مختلف علوم کے ماہر اور قابل لوگ فارس میں بستے ہیں، اور اس کی تربیت بھی اس کے والد نے اس طرح سے کی ہے کہ وہ 14 برس کی عمر میں ان تمام علوم کا ماہر ہو چکا تھا جو بادشاہ بننے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اس کا ایک شوق تھا کہ وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے قابل لوگوں سے بادشاہوں اور نامور لوگوں کے قصے سنا کرتا تھا۔ ایک روز ایک عقل مند ساتھی نے حاتم کی کہانی سنائی کہ حاتم کے وقت میں عرب کا ایک بادشاہ نوفل حاتم کی شہرت کی وجہ سے اس کا دشمن ہو گیا۔ ایک روز اس نے حاتم پر حملے کے لیے لشکر تیار کیا۔ حاتم کو جب یہ خبر ہوئی تو اس نے سوچا کہ میں اگر حملے کا جواب دوں گا تو بہت خون خرابہ ہوگا، معصوم لوگ مارے جائیں گے اور سارا گناہ مجھ پر ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا اور ایک غار میں جا کے چھپ گیا۔ نوفل کو جب حاتم کے غائب ہونے کی خبر ہوئی تو وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے حاتم کے مال و دولت پر قبضہ کر لیا اور یہ اعلان کروا دیا کہ جو کوئی حاتم کو تلاش کرے گا اسے 500 اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی۔ لوگ لالچ میں حاتم کو تلاش کرنے لگے۔ ایک روز ایک بوڑھا اور اس کی بیوی بچے لکڑیاں کاٹنے اس غار کے پاس پہنچے جہاں حاتم چھپا تھا۔ لکڑیاں چنتے ہوئے بڑھیا نے کہا، کاش ہمیں حاتم مل جائے، اس کو نوفل کے حوالے کر کے انعام مل جائے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ بوڑھا اس بات پر ناراض ہوا اور اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا۔ حاتم غار میں ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے سوچا کیا کرنا ایسی زندگی کا جو کسی غریب کے کام نہ آ سکے۔ یہ سوچ کر وہ غار سے باہر آیا اور بوڑھے کو بتایا کہ وہ حاتم ہے، اور کہا کہ مجھے نوفل کے پاس لے چلو اور اس سے انعام لے لو۔ بوڑھا اس بات پر راضی نہ ہوا۔ حاتم نے بہت اصرار کیا پر بوڑھا نہ مانا۔ اسی بحث و تکرار میں وہاں لوگ جمع ہو گئے۔ حاتم کو پہچان لیا اور پکڑ کر نوفل کے پاس لے گئے۔ بوڑھا بھی افسوس کرتا ہوا پیچھے چل دیا۔ نوفل کے دربار پہنچ کر ہر شخص دعویٰ کرنے لگا کہ حاتم کو اس نے پکڑا ہے۔ جب نوفل کوئی فیصلہ نہ کر پایا کہ حاتم کو کس نے پکڑا ہے تو خود حاتم نے نوفل سے کہا کہ وہ جو بوڑھا پیچھے کھڑا ہے وہ مجھے یہاں لایا ہے، اور اب تم اپنا وعدہ پورا کرو اور اسے انعام دو۔ نوفل نے بوڑھے سے حقیقت پوچھی تو اس نے سب سچ بتا دیا کہ کیسے حاتم اس کی مدد کرنے کے لیے خود ہی چلا آیا ہے۔ نوفل کو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی کہ کیسا خدا ترس انسان ہے، محتاجوں کی خاطر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، ایسے خدا کے بندے سے کیسی دشمنی کرنا۔ یہ سوچ کر نوفل نے حاتم کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا، اس کا مال و دولت اس کے حوالے کر دیا، جھوٹے دعوے داروں کو سزا دلوائی اور بوڑھے کو انعام کی اشرفیاں دی۔ وہ دعا دیتا ہوا چلا گیا۔ درویش یعنی بادشاہ نے جب حاتم کا یہ قصہ سنا تو اس کے دل میں بھی سخی بننے اور شہرت کمانے کا خیال پیدا ہوا۔ اس نے 40 دروازوں والا ایک عالیشان مکان تعمیر کروایا اور مکان کے ہر دروازے سے صبح سے شام تک غریبوں کو اشرفیاں بانٹنے کا سلسلہ شروع کیا۔ ایک روز ایک عجیب فقیر آیا۔ پہلے دروازے سے آ کر اس نے 1 اشرفی مانگی، دوسرے دروازے سے 2، تیسرے سے 3، اور اسی طرح وہ ہر دروازے سے آتا اور 1 اشرفی بڑھاتا جاتا۔ 40ویں دروازے سے اس نے 40 اشرفیاں مانگی۔ بادشاہ نے وہ بھی دلوا دی۔ وہ پھر پلٹ کر پہلے دروازے سے دوبارہ آیا تو بادشاہ نے کہا، کتنا لالچی ہے تو، فقیری کا مطلب بھی جانتا ہے؟ فقیر کو صرف آج کی فکر کرنی چاہیے، کل کا نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ مال جمع کرنے کے لیے نہیں، خرچ کرنے کے لیے ہے۔ اب جا، اور جب یہ خرچ ہو جائے تب آ کر اور لینا۔ یہ سن کر فقیر کو غصہ آ گیا اور اس نے ساری اشرفیاں پھینک دیں اور کہا
کہ تو بھی سخی ہونے کا مطلب نہیں جانتا، یہ اپنی دولت رکھ اپنے پاس اور آئندہ کبھی سخی ہونے کا دعویٰ نہ کرنا۔ سخی ہونا اتنا آسان نہیں ہے، تو سخی ہونے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس دنیا میں اگر کوئی سخی ہے تو وہ بصرے کی شہزادی ہے جس پر خدا نے سخاوت ختم کر دی ہے، لیکن تو ہرگز سخی نہیں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس سے معافی مانگی اور کہا کہ اسے جو چاہیے وہ لے لے، پر وہ فقیر یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا کہ اب تو اپنی بادشاہت بھی مجھے دے تو میں نہ لوں۔ وہ تو چلا گیا، پر بادشاہ کے دل میں بصرے کی شہزادی کی تعریف سن کر خواہش پیدا ہو گئی کہ بصرے جا کر اس سخی شہزادی کو دیکھنا چاہیے۔